بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا کتنا احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا اور ایسے گھرانے پیدا فرمایا جس میں دین اور دین کی محنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے نا اعمال کے ساتھ جوڑ دیے۔ جو انسان اعمال کرے گا اللہ پاک اس دنیا میں بھی اس کو نجات دیں گے اور آخرت میں بھی اس کو نجات دیں گے، اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آج اسی کامیابی کے بارے میں کہ دنیا کے اندر 3 شخصوں کو اللہ پاک نے کامیابی دی، اسی سے متعلق ایک واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب وہ واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دوہا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرانے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہ بیدار ہو گئے تو میں نے انہیں دودھ دے دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم جس چٹان کی مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں آپ نجات دیں۔ اس کے نتیجے میں دعا کی اور وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن نکلنا باہر ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے شخص نے دعا کی، یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی کے وقت میں اس نے میرے پاس آئی اور میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھے ملے۔ وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہشات اس سے پوری کر لوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لیے اس بات کو میں حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں نے اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی۔ میں نے وہ سونے کے دینار بھی اس کو چھوڑ دیے اور اس سے کچھ بھی نہیں لیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو آپ ہماری اس مصیبت کو دور فرما دیجیے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور تھوڑی سی سرک گئی، پھر بھی نکلنا ممکن نہ تھا۔ تیسرے نے یہ دعا کی، یا اللہ کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا دی، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے یہ کہا، یہ اونٹ، گائیں، بکریاں، غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تھا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنس گئے ہیں دور فرما دیں۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک یہ واقعات پہنچائے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو اپنے کام کروائیں، اپنے عمل سے اللہ سے اپنے معاملات منوائیں۔ آج اس دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں، کچھ بھی ایسی چیز نہیں جو ہم نہیں کر سکتے ہوں، لیکن آج ہم کر کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ ہم وہ عمل نہیں کرتے۔ ان تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، اللہ نے ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ اللہ پاک ہم سب کو باعمل بنا دے اور ہمیں آخرت کا طالب بنا دے اور اس دنیا سے ہمیں بے رغبتی عطا فرما دے، آمین۔